جس طرح سے عامر ڈوگر صاحب بتا رہے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کے ساتھ صرف 30 منٹ شیشہ لگا ہوا ہے، تو یہ جو دو گروپس ملنے جائیں گے یہ کیسے ملیں گے خان صاحب سے؟ دیکھیے ظاہر ہے اسی طرح ملیں گے اور بڑے محدود وقت کے لیے ملیں گے. تو اتنے محدود وقت میں کیا وہ گروپنگ کو خان صاحب ختم کر سکیں گے؟ یہ بات سمجھیے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جس طرح آپ نے ابتدائی طور پر بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا حکم جو ہے وہ بغیر لیت و لال کے مان لیا جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ کہیں گے کہ جناب آپ کے اختلافات آج سے ختم اور میں آئندہ کوئی بات نہ سنوں آپ کے بارے میں، تو بس تھوڑی بہت بات ہوگی اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. دیکھیے بہت سارے مسائل اس وجہ سے بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگ جو پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز ہوتے ہیں، وہ لیڈرشپ سے اپنا تعلق اپنے ووٹر کو بھی دکھانا چاہتے ہیں. ان کا ووٹر بھی ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی ہم نے تمہیں ووٹ دیا، پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ دیا، تمہاری تو عمران خان سے ملاقات ہی نہیں ہوتی. یہی تو شکوہ کیا جا رہا ہے نا کہ صرف چند لوگ ہی ملتے ہیں خان صاحب سے، باقی لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا. ظاہر ہے دیکھیے عمران خان صاحب کا جو پرابلم ہے، انہوں نے 30 منٹ یا 30-35 منٹ میں انہوں نے جو ملاقات کرنی ہے اسی میں کرنی ہے. تو ظاہر ہے 2-3 لوگ تو مستقل طور پہ ہوں گے جن کے ساتھ جو پارٹی کے عہدیدار ہیں، اور یا پھر رؤف حسن صاحب ہیں جیسے انہوں نے پارٹی کا بیان کرنا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو لا کے تو پھر ساتھ ظاہر ہے 1-2 لوگ، اب اتنے لوگ ہوں گے تو ہفتے میں ایک ملاقات کا وقت ہے. تو آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو مہینے کے 8-10 لوگ ہی ہیں جو مل سکتے ہیں جا کے. یعنی یہ عمران خان کے پاس بھی تو محدود سی ونڈو ہے نا کہ فلاں کو ملوا دیا جائے. تو اب تک مجھے یعنی ایسے لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے کچھ ملنے ملانے کا سٹرکچر کوئی بن جائے تو شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات کا یہ تاثر ہے یہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا. اچھا حبیب صاحب، فواد چودھری سے بھی تو رابطہ ہوا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کا، اس خبریں آ رہی ہیں، کوئی فارمل رابطہ ہوا ہے؟ فارمل رابطے کی تو ابھی تردید کر دی نا عامر ڈوگر صاحب، انہوں نے کہا میرے علم میں نہیں. جی لیکن مجھے یہ ضرور علم ہے کہ بعض لوگوں نے ذاتی طور پر ان سے رابطہ کیا. اور یہ کوئی فواد چودھری صاحب کو خاموش کرانے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ فواد چودھری صاحب کو سمجھانے کے لیے یہ ان کے دوستوں نے اور ہمدردوں نے رابطہ کیا کہ اگر آپ واقعی واپس آنا چاہ رہے ہیں پارٹی کے اندر تو پھر یہ جو طرز عمل ہے یا یہ جو طرز کلام ہے جو آپ نے اختیار کر رکھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن فواد چودھری صاحب، میں آپ کو عرض کروں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ حامد خان صاحب جو سینٹ میں ہیں اور پھر رؤف حسن صاحب، ان کو راستے سے ہٹائے بغیر تحریک انصاف میں ان کے لیے جگہ پیدا نہیں ہوگی. اب یہ ایک بہت مشکل کام اور مجھے نہیں لگ رہا کہ فواد چودھری صاحب اس میں کامیاب ہو پائیں.